یہ فلسفہ ہے قربانی کا، جسے میں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ اس کے بعد حضرات گرامی قدر قربانی کے پریکٹیکل بات پہلوؤں کو بھی آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا وعدہ ارشاد ہے، لا تذبحوا الا مسنّا، جب جانور کو چننے کی باری آئی دوندا چننا ہے۔ کھیرے، پکے کھیرے، کچے کھیرے، اس طرح کا جانور ذبح کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں۔ ہاں ایک صورت ہے، الا ان یسر علیکم، تنگی ہے، جیب تنگ ہے، منڈی کے اندر جانور مہنگا ہے، خریدنے کی پوزیشن نہیں، تو پھر اس صورت کے اندر بھیڑ کا 1 سال کا بچہ، دمبے کا 1 سال کا بچہ، پکا کھیرا، اس کو کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن یہ کوئی بات نہیں، جیب اجازت بھی دیتی ہے، منڈی میں جانور بھی موجود ہے۔ حضرت صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ چھترے کا پکا کھیرا لے کے آیا ہوں، دمبے کا پکا کھیرا لے کے آیا ہوں۔ اور بات کئیوں کی دمبے اور چھترے تک محدود نہیں، کوئی گائے کھیری لے کے آ رہا ہے، کوئی دمبا کھیرا لے کے آ رہا ہے، کوئی بکرا۔ لا تذبحوا الا مسنّا، جانور جب بھی ذبح کرنا ہے دوندے کو ذبح کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور اگلی بات، عیب سے پاک جانور تلاش کیجئے۔ کان چیرا ہوا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی، آنکھ بینگی، اس طرح کے جانور کو ذبح کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اگلے سٹیپ کی بات، جب انسان ذبح کرنے کے لیے جانور کو آتا ہے، اس کو چھری دکھلانا یہ اسلام میں منع ہے۔ چھری دکھلانے کا مطلب یہ ہے، ایک جانور کو 2 مرتبہ ذبح کر دیا جائے، اذیت اس کو نہیں دینی۔ اناڑی آدمی وہ اس کو ذبح مت کرے۔ جو جانور جب ذبح کرنے کی باری آئے جس اوزار سے ذبح کیا جائے وہ اوزار تیز ہونا چاہیے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اور یاد رکھیے، صرف اور صرف مرد جو ہیں وہ ذبح کرنے کے مجاز نہیں، بلکہ کوئی عورت اگر وہ ذبح کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کے اندر اتنا حوصلہ موجود ہے، خون کو گرتا ہوا دیکھ سکے، تو اس کو بھی اسلام نے ذبح کرنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کیا کرتی تھیں۔ آقا علیہ السلام نے اس مسئلے کے اندر ہمیں ہرگز نہیں روکا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن آج ہماری عورتیں چھری کو ہاتھ بھی لگا دیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ سوئی چبھنے سے آسمان کو سر پہ اٹھانے والی عورتیں، مرغی ذبح کرنا بڑی دور کی بات ہے، بکرا ذبح کرنا بڑی دور کی بات ہے، مرغی کو بھی ذبح نہیں کر سکتی۔ ویسے مردہ بہن کا گوشت کھانا ان کے لیے مشکل نہیں، کسی انسان کو ویسے ذبح کرنا ان کے لیے مشکل نہیں۔ ہمسائی کو وہ ذبح کر سکتی ہیں، بھابھی کو وہ ذبح کر سکتی ہیں، نند کو وہ ذبح کر سکتی ہیں، جٹھانی درانی کو ذبح کر سکتی ہیں، ان کے گوشت کو پکا کے کھا سکتی ہیں۔ لیکن جہاں پر اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی باری آئے گی، اف اف کرنا شروع کر دیں گی، اس وقت ان کی پوری کی پوری نزاکت اپنے پورے عروج کے اوپر پہنچ جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، پورا حوصلہ موجود ہونا چاہیے۔ عورتوں کو بھی اگر قربانی کرنے کی شکت ہو انہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر نہیں کر سکتی، چھری کو ہاتھ لگا کر ان کا شوہر، ان کا باپ، ان کا بیٹا ان کی طرف سے چھری کو ذبح جانور کے گلے کے اوپر چھری کو چلا سکتا ہے۔ ایک کنبے کی طرف سے، ایک فیملی کی طرف سے، ایک گھر کی طرف سے ایک بکری کا ذبح ہونا کافی ہے۔ ایک بکرا ذبح کریں، بکری ذبح کریں، آپ کی قربانی پوری ہو جائے گی۔ 2 ذبح کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 قربانیوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ 5 ذبح کریں، 5 کا اجر عطا فرمائے گا۔ گائے ذبح کریں، 7 قربانیوں کا ثواب ملے گا۔ اونٹ ذبح کریں، عام حالات میں 7 قربانیوں کا، اور اگر اونٹ مہنگا ہو 10 قربانیوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور قربانی کے موقع پر عام ٹرینڈ کیا ہے؟ اور یار پیسے ضائع کرنے کی بجائے کسی یتیم کی شادی کر دو، پیسے ضائع کرنے کی بجائے کسی بیوہ کے گھر میں راشن کو ڈال دو۔ ظالم، اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی باری، تجھے بیواؤں کی مدد یاد آ گئی، تجھے یتیموں کی کفالت یاد آ گئی۔ بسنت کی گڑیوں کے موقع پر، ان کی ڈوروں کے موقع پر، نیو ایئر نائٹ کے موقع پر، ناچ گانے کے موقع پر تجھے کبھی بیوہ یاد نہیں آئی، تجھے کبھی یتیم بچی یاد نہیں آئی۔ یاد رکھیے، یتیم بچی کی کفالت کرنا بھی ثواب ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے بڑھ چڑھ کے قربانی کرنا بھی ثواب ہے۔ حضور کی عام طور پہ معاشی حالت کمزور تھی، حضور علیہ السلام نے ساری زندگی
مسکینی کی زندگی گزاری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں وہ مقام بھی آیا، اللہ نے توفیق دی، آقا نے 100 اونٹ ذبح کیے، اللہ کے حکم سے 100 اونٹ آپ نے ذبح کیے۔ اللہ تبارک کا دل ہی آپ کو بڑا عجیب عطا فرمایا تھا، اتنے صحیح کہ موسلا دار بارش اور منہ چلتی منہ اور آندھی آپ کی صحابت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، اور ایک وہ وقت بھی آیا آقا کی معاشی حالت کمزور تھی، صرف 2 بکرے آپ کے پاس موجود تھے، آپ نے ایک بکرے کو پچھاڑا، زمین کے اوپر لٹایا، الفاظ کہے یہ بکرا آل محمد علیہ السلام اور ان کے گھرانے والوں کی طرف سے، اور دوسرے بکرے کو لٹایا، اس کے گلے کے اوپر چھری کو چلایا اور کہا یہ امت کی طرف سے، امت کے ان غریبوں کی طرف سے جو قربانی کی شکل نہیں رکھتے۔ حبیب کو ہم سے کتنا پیار تھا، ہم سے کتنی محبت تھی، کہ آج ہم کو بھی نبی سے محبت ہے، کہ آج ہم کو بھی نبی سے پیار ہے۔ وہ نبی جس کو اللہ نے ایک مرتبہ کہا لاللہ کا باہی النفس کا اللہ یکونو مومنین، حبیب تم کیوں روتے ہو، تمہاری آنکھوں کے اندر ہلکے کیوں پڑ گئے ہیں، تم ساری رات سسکیاں کیوں لیتے ہو، تمہاری ایک ہی تمنا ہے اور لوگ مسلمان ہو جائیں، تمہیں اسی چیز کی درد ہے، لوگ جہنم کی آگ میں نہ گر جائیں، ساری رات لوگوں کے لیے روتے رہتے ہو، اپنا فکر بھی نہیں کرتے، اپنی صحت کا فکر بھی نہیں کرتے، اپنی نیند کا فکر بھی نہیں کرتے، ایک دم بستر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہو، گھنٹوں میری بارگاہ میں آ کے کھڑے رہتے ہو۔ حبیب اتنا نہ میری بندگی کیا کرو، رک کے بندگی کیا کرو، مجھے پتا ہے تمہیں مجھ سے بھی پیار ہے، اپنی امت سے بھی پیار ہے، لیکن قم اللیل الا قلیلا، رات کھڑے ہوا کرو، رات کا کچھ حصہ کھڑے ہوا کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا نصف رات کھڑے ہوا کرو یا نصف سے کچھ زیادہ کھڑے ہوا کرو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ زیادہ اور قرآن پیار سے پڑھا کرو۔ حبیب ساری رات نہ کھڑے ہوا کرو، والی نفسی کا علیہ کا حقن، والی زوجی کا علیہ کا حقن، آپ کی جان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے اہل خانہ کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ ہمیں حبیب سے کیا پیار ہے، ہم نے اپنا چہرہ بھی حبیب جیسا نہیں بنایا، ہم نے اپنی نماز بھی حبیب جیسی نہیں بنائی، ہم نے اپنی قربانی بھی حبیب جیسی نہیں بنائی، ہماری معیشت بھی حبیب جیسی نہیں، ہمارا کاروبار بھی حبیب جیسا نہیں، ہماری شادی بھی رسول اللہ جیسی نہیں، ہمارا جنازہ بھی آپ جیسا نہیں، ہمارا کاروبار بھی آپ جیسا نہیں، ہماری سیاست بھی آپ جیسی نہیں، ہماری معیشت بھی آپ جیسی نہیں، ہماری نماز بھی آپ جیسی نہیں، ہمارے رسم و رواج بھی آپ جیسے نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مطلب تو یہ تھا حبیب کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن میرے لیے میرے باپ کی زندگی بہترین نمونہ،